دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومت نے ریویو فائل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی اپیل ہوتی ہے اس کے فیصلے کے خلاف، اور وہ شاید یہ بھی کہیں کہ جب تک آپ ریویو کا فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک اس ججمنٹ کو سسپینڈ رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ میرے نزدیک ابھی کھیل شروع ہوا ہے۔ یہ جو جتنے مورے ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں، جس میں یہ عدالت بھی شامل ہے اور اوپر والے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، وہ سب اپنا کام کر چکے، وہ اپنے جتنے کارڈ سے وہ شو کر چکے۔ اب جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ عمران خان ہے پاکستان میں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے یہ جانے والا نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بس سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اب یہ گھر چلا گیا اور بڑی آسانی سے شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، یہ خواب ہے، یہ فینٹیسی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکومت عمران خان کی آج اور کل، اور پارلیمنٹ پارٹی کی اپنی ہے، اسپیکر پی ٹی آئی کا اپنا ہے۔ آپ کا صرف یہ دیکھیے اسپیکر کیا کرتا ہے۔ اسپیکر یہ بھی کر سکتا ہے، میں اگر اسپیکر ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ نے آئین کے ماورا کیا ہے، آرٹیکل 69 پارلیمنٹ کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج کرنے کا حق نہیں دیتا، تو یہ تو غیر آئینی ہے۔ اس لیے میرے لیے اس کو فالو کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ کر سکتا ہے وہ، کیونکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے اوپر نہیں ہے، وہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے آئین کو، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی یا اس کو رد نہیں کر سکتی، جو کہ اتنا برا فیصلہ ہے قانونی طور پہ کہ انہوں نے وہ الفاظ آئین کی شکوں میں ڈالے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں آئین میں، کہ جب تک ووٹ ڈال کے جب تک وزیر اعظم کو ہٹاتے نہیں تب تک وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں۔ دیئرفور جو کچھ ہونا ہے اس کی کئی قانونی اور آئینی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ روکا جا سکتا ہے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا جس بری طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ ججوں کو گالیاں اور اس فیصلے کی چیتھڑے اڑائے گئے ہیں، جو کہ بالکل درست ہے، اور میں حامی ہوں اس بات کا کہ اجازت نہیں ہونی چاہیے چور بازاری کو، اور وہ بھی اداروں کو استعمال کر کے اور آئین اور قانون کو استعمال کر کے، اس لیے کہ آپ لوگ تو یہ جج تو نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں، الیکٹڈ لوگوں کے فیصلوں کو رد کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب تو توقیر کوئی نہیں رہی اس فیصلے کی بھی۔ لیکن جو سب سے اصل وہ عمران خان کی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونا ہے، الیکشن تو اسی سال ہونا ہے، چاہے وہ اپوزیشن چاہے نہ چاہے، چاہے اس کارروائی کے نتیجے میں ہو یا نہ ہو، ہونا اسی سال ہے۔ اور اس میں عمران خان میرے نزدیک، جتنا میرا تجربہ ہے سیاست کا، 2/3 میجورٹی سے زیادہ ووٹ لے کے آئے گا۔ اب گلی گلی گھر گھر میں عمران خان جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا ہے، اور کہیں سے بھی مجھے کہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ بکاؤ مال ہیں دوسری پارٹیوں کے، ایک تو میں جانتا ہوں ان سب کو، میں تو پیپلز پارٹی میں اتنی عمر گزاری ہے، یہ تو ان کی میں ایک ایک حیثیت کو جانتا ہوں، کتنے چور اور کتنے غیر اہم لوگ ہیں یہ سیاست میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف کاروباری لوگ ہیں۔ تو ان کی کتنی اسٹرینتھ، چور کی کبھی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اور جس کے مقابلے میں ہیں وہ ان کو کبھی ایسا ملا نہیں کوئی جس کو وہ ہرا سکیں۔ اور یہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد جب یہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ پی ڈی ایم وغیرہ یہ سب ٹوٹ جائے گی، پھر یہ ایک دوسرے کو کتے کی طرح پڑیں گے جب الیکشنوں میں، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی کے، آپ دیکھنا ان کی لڑائیاں جب ہوں گی۔ سو یہ سب جعلی ہے، یہ سب ٹیمپرری ہے۔ اصل سٹرینتھ آئے گی جب لاکھوں لوگوں کے جلسے ہوں گے پورے پاکستان میں، ون آفٹر دا ادر۔ اور امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں وہ پیسے دے کے ریشہ دوانیوں سے، سازشوں سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ کئی یہاں پہ کتے بکنے کے لیے آپ کو تیار ملیں گے پاکستان میں، لیکن لوگوں کے
وہ کو لوگوں کے محض کو دیکھ کے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں، امریکہ کی بھی۔ وہ کبھی انہوں نے دنیا میں کسی اس ملک میں انٹرفیئرنس نہیں کی جہاں پاپولر اپرائزنگ یا سپورٹ ہو، کیونکہ ان کے پاس وہ مینز نہیں ہے۔ مینز ہیں تو صرف یہ بیک گراؤنڈ میں اور وہ سازشوں سے حکومتوں کو بدلنے کے کام کرنا۔ پہلے لوگوں کو مروا دیتے تھے، مارنا جینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب اس کا بھی اسکوپ نہیں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امید رکھیں، انشاءاللہ اینڈ میں سب ٹھیک ہوگا، اور اسی سال میں ٹھیک ہوگا۔ ہمت نہ ہاریں اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں، تو اس ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تھینک یو۔